یہ حق ہے. انہیں صدیق قرآن نے کہا ہے. انہیں جھٹلانے والا صدیق نہیں ہوتا. انہیں جھٹلانے والا قرآن کے صدیقوں کو جھٹلانے والا کذاب ہوتا ہے, جھوٹا ہوتا ہے, وہ لعنتی ہوتا ہے. وہ لعنتی ہوتا ہے جو قرآن کے صدیقوں کو ٹھکرائے. مباہلہ میں نہیں پتہ چلا تمہیں کون کون صدیق تھا؟ 2 صدیق ہیں بھائی زمانے میں, 2 صدیق ہیں. ایک قرآن والے ہیں, دوسرے تاریخ والے. قرآن والے جو صدیق تھے وہ مباہلے میں تشریف لے گئے. وہاں پر ایسے صادقین کی ضرورت تھی کہ جن کی صداقت اس کی توحید کی دلیل بن سکے, جنہیں خود 40 سال 45 سال 50 سال تک بیچاروں کو پتہ نہیں چلا کہ اللہ ہے کون, جو بتوں میں خدا ڈھونڈتے رہے. کیا ان لوگوں کی صداقت کو اس کی وحدانیت کی دلیل بنائی جا سکتی ہے؟ نہیں. انہی کو اس کی وحدانیت کی دلیل بنائی جا سکتی تھی جو پہلے سے اس کی وحدانیت کے گواہ تھے, جو پہلے سے عرش و لوح و کرسی و جنت و دوزخ کے گواہ تھے, جو پہلے سے اللہ کے نور کے ہونے کے گواہ تھے, جو پہلے سے اللہ کے گواہ تھے, جو پہلے سے اس کا مظہر تھے, جو پہلے سے اسے جانتے تھے, جو آدم کی تخلیق سے پہلے اس کا مظہر بنے, وہی گواہ ہو سکتے تھے. اور انہی گواہوں کو رسول خدا اپنے ساتھ لے گئے اس کی توحید کے لیے, اس کی وحدانیت کے لیے, اس کے وحدہ لا شریک ہونے کی دلیل پر. اسی کو لے کر گئے جو پہلے سے اس کے گواہ تھے. اور ان گواہوں سے گواہیاں مانگنے والا, اب انہیں تاریخ صدیق کہتی ہے, قرآن اسے لعنتی کہتا ہے. اور ہمارے امام صادق آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بات قرآن سے ٹکرائے تو اس بات کو دیوار پہ دے مارو, یعنی اسے چھوڑ دو. تو ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے جو قرآن سے ٹکراتی ہے. ہم انہیں صدیق نہیں مانتے جو قرآن کے صدیقوں کو جھٹلاتا ہے. ہم انہیں فاروق نہیں مانتے جو قرآن کے صدیقوں کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے. ہم انہیں غنی نہیں مانتے جو قرآن کے صدیقوں کا مال دشمنان آل محمد کو تقسیم کرتا پھرے. ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں. ہم آل محمد کے دفاع میں ہمیشہ بولتے تھے, بولتے رہیں گے, چاہے موت ہی کیوں نہ آ جائے, چاہے کسی کو یہ بات کڑوی ہی کیوں نہ لگے, چاہے کسی کو بیٹھے بیٹھے آگ کیوں نہ لگ جائے. ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں. ہمارا واسطہ آل محمد سے ہے. جس نے بھی آل محمد کے خلاف زبان درازی کی تو پھر ہمارا خاموش رہنا حرام ہے. یہ عقیدہ ہے ہمارا. اور یاد رہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا وہ راستہ ہے کہ جو ہمیشہ تمہیں ایکانت کی طرف لے جاتا, تمہیں اکیلا کر دیتا, تمہیں تنہا کر دیتا ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ لوچا لباچا تھوڑی ہے کہ راتوں رات تم مالدار بن جاؤ گے. یہ لوٹری لگنے والی بات نہیں ہے. لوٹری ہے لیکن آخرت کی. دنیا میں تمہیں خسارہ ظاہراً ضرور ہوگا, نقصان ضرور اٹھانا پڑے گا آل محمد کی طرفداری کرنے کے لیے. اس کے لیے حوصلہ چاہیے, پلیٹینم کا کلیجہ چاہیے. اس کے لیے پلیٹینم کا کلیجہ, اس کے لیے حوصلہ چاہیے, جگرے میں دم ہونا چاہیے. تب جا کے کہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی کھل کے طرفداری ہوتی ہے. ایسا ہی نہیں ہوتی. دیکھیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کے لیے کیا فرمایا. اہل بیت کون ہے ذرا غور فرمائیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. یہ اہل سنت کی کتاب ہے ارجح المطالب, اور اس کا صفحہ نمبر ہے 561. جناب انس سے روایت ہے اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی روایت ہے. آپ فرماتے ہیں, مولا فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اہل بیت ہیں, ہمارے ساتھ کسی کا بھی قیاس نہیں کیا جا سکتا. کسی کو بھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں ملایا جا سکتا. کسی کو بھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابل لا کے نہیں کھڑا کیا جا سکتا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اسی کتاب کے اندر سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے لیے رسول خدا نے فرمایا کہ فاطمہ کے غضب میں آنے سے اللہ غضب میں آتا ہے اور فاطمہ کے خوش ہونے سے اللہ خوش ہوتا ہے. فاطمہ کے غضب میں آنے سے اللہ کیا ہوتا ہے جی؟
غضب میں آتا ہے، اور فاطمہ کے خوش ہونے سے اللہ کیا ہوتا ہے جی؟ خوش ہوتا ہے۔ پتہ چلا کہ فاطمہ زہرا کو غضبناک کرنا سیدھا اللہ کو غضبناک کرنا ہے۔ اس حدیث پہ آپ ذرا توجہ فرمائیں۔ اسی سے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ سے گواہ مانگنے والے تمام سیدھے جہنم میں پہنچیں گے، سیدھے جہنم میں، اور سیدہ کائنات کے خلاف بولنے والوں کا دفاع کرنے والے بھی ان کے پیچھے پیچھے جہنم میں پہنچیں گے۔ اس پہ ذرا توجہ فرمائیں کہ سیدہ کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور سیدہ کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یعنی اب سرکار کی حدیث بھی آپ دیکھیں کہ جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے، جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے، جس نے فاطمہ کو گالی دی اس نے مجھے، ہے نا۔ اب یہ ساری چیزیں یعنی کہ جس نے سیدہ سے جیسا سلوک رکھا اصل میں اس نے رسول خدا سے ایسا سلوک رکھا، اور جس نے رسول خدا سے ایسا سلوک رکھا اصل میں اس نے اللہ پر رب العزت سے وہ سلوک رکھا۔ یہی بات مولا علی کے لیے، یہی بات حسنین کریمین کے لیے ہے۔ المختصر یہ کہ رسول اللہ نے فرمایا جس نے میری اہل بیت سے محبت کی گویا اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے میری اہل بیت کو گالی دی گویا اس نے اللہ کو گالی دی، جس نے میری اہل بیت سے لڑائی کی گویا اس نے اللہ سے لڑائی کی، جس نے میری اہل بیت کو ناراض کیا گویا اس نے اللہ کو ناراض کیا، جس نے میری اہل بیت کو جھٹلایا گویا اس نے اللہ کو جھٹلایا۔ اب پتہ چلا یہی بات تو ظاہر ہو رہی ہے کہ جس نے میری اہل بیت میں سے کسی ایک بھی فرد سے گواہ مانگے یا اس کی بات ٹالی اصل میں اس نے میری اہل بیت کے کسی فرد کی نہیں بلکہ اللہ کی بات ٹالی، اللہ سے گواہ مانگا ہے۔ کیا سمجھتے ہو تم آل محمد کو؟ تمہارے باپ داداؤں نے تمہیں بتایا ہے کچھ؟ کیا گل کھلا کے گئے؟ خلفائے ثلاثہ، خلفائے ثلاثہ، آگے بڑھے ہی نہیں خلفائے ثلاثہ سے۔ اہل بیت کی شان بیان کر دیتے تو خلفائے ثلاثہ تو اہل بیت کی جوتیوں کے برابر بھی نہ نظر آتے اہل سنت کی کتابوں میں، لیکن تمہیں تو نعوذ باللہ گھٹانا ہی آل محمد کی شان کو تھا، تمہیں تو نیچا دکھانا ہی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو تھا۔ اسی لیے جو من میں آیا بک دیا، جو من میں آیا کہہ دیا، جیسا عقیدہ نظر آیا وہ بتا دیا۔ نہ تمہیں قرآن کا کوئی پاسبان ہے، نہ تمہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی حدیث کا کوئی تمہیں پتہ۔ جو چیزیں نعوذ باللہ اہل بیت کی شان کو گھٹاتی ہے، کم کرتی ہے، وہی چیزیں تمہیں نظر آ جاتی ہے۔ تو سیدہ کائنات سے گواہ مانگنا اصل میں اللہ سے گواہ مانگنا ہے، کیونکہ یہی تو وہ گواہ ہیں جو اس کی توحید کے گواہ ہیں، ان کی عصمت کا وہ گواہ ہے، اس کی توحید کے یہ گواہ ہے، ان کی معصومیت کا وہ اللہ گواہ ہے، اور اس کی وحدانیت کے یہ معصوم گواہ ہے، یہ آل محمد محمد اور اہل بیت محمد گواہ ہے۔ یعنی جب مباہلے میں آئے عیسائیوں نے قبول کر لیا، عیسائیوں نے پیچھے ہٹ کر لی، وہ پیچھے ہٹ گئے، یعنی یہ صادق ثابت ہو گئے، یہ سچے ثابت ہوئے، یہ سچے ثابت ہو گئے، وہ وحدہ لا شریک رہا، انہوں نے مقابلے سے انکار کر دیا، وہ وحدہ لا شریک رہا، یعنی جب تک ان کی عصمت باقی ہے تب تک وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور یہ جملہ بالکل ایسے ہے کہ جب تک وہ وحدہ لا شریک ہے تب تک یہ آل محمد معصوم ہے، جب تک وہ وحدہ لا شریک ہے تب تک آل محمد محمد اور اہل بیت محمد کی عصمت کا ضامن وہ اللہ ہے۔ اب جتنی بکواس کرنی ہے سوچ سمجھ کے بکواس کرنا کہ اصل میں تم نے اہل بیت کی نہیں بلکہ پروردگار دو عالم کی توہین کی ہے۔